لارڈز ہوم کی جانب سے خوش آمدید۔ اس سلسلے میں ہم خاص طور پر کتاب یسوع میں جینا کے اسباق سے سیکھ رہے ہیں۔ جی پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے چند بہت ہی آپ کہہ لیں بنیادی اور اہم موضوعات پر غور کیا تھا۔ جی ہاں، ہم نے خدا کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر انسان کی شناخت اور اس کی جو ساخت ہے یعنی روح، نفس اور جسم، اس پر بات کی، بالکل۔ اور یہ بھی دیکھا کہ ہم انسانوں کی نسل انسانی کی بنیادی ضروریات کیا ہیں۔ جی ہاں، اور وہ گفتگو وہ ایک طرح سے بنیاد بن گئی ہے آج کے موضوع کے لیے۔ اچھا، آج ہم اسی کتاب کے سبق نمبر 4 میں جائیں گے، جس کا عنوان ہے نسل انسانی کی تخلیق کا مقصد۔ مقصد؟ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر سوچنے والے ذہن میں کبھی نہ کبھی تو ضرور اٹھتا ہے۔ بالکل، مقصد کا سوال یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ آخر ہم یہاں کیوں ہیں؟ اس ساری تخلیق کا اور خاص طور پر ہم انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ تو آئیے اسی پر غور کرتے ہیں۔ جی، یہ بات تو روزمرہ زندگی میں بھی نظر آتی ہے نا، کہ ہر چیز جو بنائی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ صحیح۔ کوئی بھی کاریگر وہ فضول میں تو چیزیں نہیں بناتا۔ آپ نے پچھلی بار پل کی مثال دی تھی، اس کا ایک واضح مقصد ہے۔ جی، دریا پار کروانا۔ ہاں، اس کا سارا ڈیزائن، اس کی مضبوطی، سب کچھ اسی مقصد کے تابع ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور یہی منطق، یہی سوچ ہمیں اس سوال تک لاتی ہے کہ اگر انسان اس کائنات کی سب سے پیچیدہ اور شاید سب سے اہم تخلیق ہے، تو یقیناً اس کا بھی کوئی عظیم مقصد ہوگا۔ خدا جو سب سے بڑا کاریگر اور خالق ہے، اس نے انسان کو کیوں بنایا؟ اس کے پیچھے کیا منصوبہ تھا؟ کیا خیال تھا؟ تو ہمارے ذرائع یعنی یہ کتاب اور ظاہر کلام پاک اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں؟ خدا نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ آخر وجہ کیا تھی؟ دیکھیں، بنیادی اور جو سب سے اہم جواب ہمیں ملتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے جلال کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا کا جلال جلال، یہ لفظ ہم اکثر سنتے ہیں، خاص طور پر مذہبی گفتگو میں۔ جی، لیکن سچ پوچھیں تو یہ تھوڑا مبہم سا لگتا ہے۔ کیا آپ وضاحت کریں گے کہ جب ہم کہتے ہیں خدا کا جلال تو اس سے اصل مراد کیا ہے؟ یہ صرف کوئی شان و شوکت یا روشنی ہے یا یہ کچھ اور چیز ہے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے واقعی۔ جلال صرف ظاہری شان و شوکت یا روشنی نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ کلام کے مطابق خدا کا جلال اس کی ذات، اس کے کردار، اس کی خوبیوں، اس کی قدرت اور اس کی محبت کا آپ کہہ لیں ظاہری اظہار یا عکس ہے۔ اچھا، عکس۔ جی، یہ وہ طریقہ ہے جس سے خدا کی اصلیت، اس کی فطرت اور اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اور پہچانی جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ خدا کی ذات کی جو خوبصورتی ہے، جو کاملیت ہے، اس کا پرتو ہے، اس کا عکس ہے۔ اچھا، تو یہ خدا کے باطن کا ظہور ہے، یعنی اس کی خوبیوں کا ظاہر ہونا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ تو پھر خدا اپنا یہ جلال ظاہر کیسے کرتا ہے؟ کیا اس کے کچھ خاص طریقے ہیں؟ ہاں، کئی طریقوں سے۔ ایک بہت واضح مثال تو یہ خود کائنات ہے۔ زبور نحیس کہتا ہے نا، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ جی، جب ہم وسیع آسمان، ستارے، پہاڑ، سمندر، ان سب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بنانے والے کی عظمت، اس کی حکمت، اس کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جی، یہ سب چیزیں وہ خاموشی سے خدا کے جلال کی گواہی دے رہی ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا سب سے کامل جلال وہ یسوع مسیح میں ظاہر ہوا۔ اچھا، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ مسیح اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ یعنی مسیح کی زندگی میں خدا پوری طرح نظر آیا۔ بالکل، ان کی زندگی، تعلیمات، کاموں میں خدا کا کردار، اس کی محبت پوری طرح سے ظاہر ہوئی۔ پھر خدا اپنا جلال اپنی کلیسیا یعنی ایمان لانے والوں کی جماعت کے ذریعے بھی ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، کلیسیا کے ذریعے؟ جی، اور انفرادی طور پر مسیحیوں سے بھی یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ جیسے یسوع نے کہا، تم دنیا کے نور ہو، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ تمجید یعنی جلال۔ اچھا، اور ایک عمومی اصول، ایک جنرل پرنسپل یہ دیا گیا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو، خواہ کھاؤ یا پیو یا کوئی اور کام کرو، سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ یعنی ہر کام میں؟ ہر کام میں۔ یہ تو بہت وسیع تصویر بنتی ہے۔
یعنی خدا اپنی تخلیق سے، خاص طور پر مسیح، پھر کلیسیا اور پھر انفرادی ایمانداروں کے ذریعے اپنا آپ، اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر جو پہلے انسان تھے آدم اور حوا، ان کا کیا کردار تھا اس سارے منصوبے میں؟ انہیں تو خاص طور پر خدا کی شبیہ پر بنایا گیا تھا۔ بالکل بالکل، آدم اور حوا کی تخلیق اسی مقصد کے تحت ہوئی تھی۔ انہیں خدا کی صورت اور شبیہ پر بنایا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان میں وہ صلاحیت رکھی گئی تھی کہ وہ خدا کے کردار، اس کی محبت، اس کی پاکیزگی، حکمت، ان سب کا عکس بنے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں، اپنے تعلقات میں، زمین پر اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ وہ گویا زمین پر خدا کے نمائندے تھے جن کے ذریعے خدا کی خوبیاں نظر آنی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا خدا کا اصل منصوبہ، لیکن آج ہم، مطلب عام انسان، اس مقصد کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک اونچا نظریہ ہے یا روزمرہ زندگی میں اس کا کوئی عملی پہلو بھی ہے، خاص طور پر جب ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں، اپنی ناکامیوں کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف نظریہ نہیں ہے، یہ بہت عملی ہے۔ ذرائع میں اس کو سمجھانے کے لیے مٹی کے برتن کی مثال دی گئی ہے۔ مٹی کا برتن؟ جی، پولس رسول لکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ اچھا، خزانہ مٹی کے برتنوں میں؟ جی، یہاں خزانہ خدا کی زندگی، اس کی قدرت، اس کا جلال ہے، اور مٹی کا برتن ہم کمزور انسان ہیں۔ اسے یوں سمجھیں، ایک مٹی کا چراغ ہے نا، وہ خود تو روشنی نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ اس کی قیمت اس تیل اور بتی میں ہے جو اس کے اندر جل کر روشنی دیتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنی ذات میں اپنی کوشش سے خدا کا جلال پیدا نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کرتے ہیں، اس کی رہنمائی قبول کرتے ہیں اور اس کی فراہم کردہ قوت اور پاک روح پر انحصار کرتے ہیں، تو خدا کی زندگی اور خوبیاں ہمارے ذریعے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ گویا ہم برتن ہیں اور خدا کی زندگی وہ روشنی ہے جو ہمارے ذریعے چمکتی ہے، اور یہی خدا کو جلال دینا ہے۔ یہ مثال تو بہت واضح کرتی ہے، یعنی اصل قوت اور خوبی خدا کی ہے، ہم صرف ایک ذریعہ ہیں، ایک برتن۔ لیکن یہ عمل ہوتا کیسے ہے؟ مطلب اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پچھلی بار انسان کی سحر رخی ساخت، روح، نفس، جسم کا ذکر کیا تھا، کیا اس کا اس عمل سے کوئی تعلق ہے؟ جی ہاں، بالکل تعلق ہے۔ اس ساخت کو سمجھنا یہاں بہت مددگار ہے۔ دیکھیں، خدا خود روح ہے۔ جی، وہ پاک روح کے وسیلے سے ہماری انسانی روح کے ساتھ، جو ہمارا سب سے اندرونی حصہ ہے، تعلق قائم کرتا ہے۔ یہ گویا خدا کی زندگی کا ہماری ذات میں داخل ہونے کا نقطہ ہے۔ اچھا، روح سے روح کا تعلق۔ جی، پھر یہ الہی زندگی اور اثر ہماری روح سے، آپ کہیں، نفس کی طرف بہتا ہے۔ نفس یعنی ذہن، مرضی، جذبات۔ بالکل، نفس، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ہماری شخصیت کا مرکز ہے۔ اس میں ہمارا ذہن ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ہماری مرضی ہے، فیصلہ کرنے کی قوت، اور ہمارے جذبات شامل ہیں۔ یہاں خدا کی زندگی ہماری سوچوں، ہمارے فیصلوں اور ہمارے احساسات پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور آخرکار جو کچھ ہمارے نفس میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمارے جسمانی اعضاء کے ذریعے عملی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے رویوں میں، ہماری باتوں میں، کاموں میں؟ جی، ہمارے رویوں میں، گفتگو میں، کاموں میں۔ تو جب خدا کی زندگی روح سے نفس میں اور نفس سے جسم میں اس طرح بہتی ہے تو ہمارے اعمال خدا کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اور ان سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک اندر سے باہر کا عمل ہے۔ اچھا، تو یہ ایک مکمل بہاؤ ہے، خدا کی زندگی روح میں آتی ہے، نفس کو متاثر کرتی ہے اور پھر جسم کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بہت منطقی لگتا ہے۔ لیکن اس سب میں محبت کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ جب بھی خدا کے کردار کی بات ہوتی ہے محبت کا ذکر تو ضرور آتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ محبت اس سارے عمل کا مرکز ہے۔ آپ کو یاد ہے جب ایک عالم شرع نے یشوع سے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ جی، پوچھا تھا۔ تو یشوع نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔
یعنی خدا سے محبت رکھنا سب سے اہم ہے۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خدا کا جلال ظاہر کرنے کا مطلب بنیادی طور پر اس کی محبت کو ظاہر کرنا ہے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ کلام صاف کہتا ہے خدا محبت ہے، یہ اس کی بنیادی فطرت ہے، اس کی پہچان ہے۔ لہٰذا جب ہم محبت کرتے ہیں خدا سے اور دوسروں سے تو ہم خدا کے کردار کا سب سے واضح، سب سے حقیقی عکس پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا کی بنیادی خواہش یہ ہے کہ ہم اس کی محبت کو قبول کریں، اس میں جئیں اور پھر اسی محبت کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ بالکل، اور یہ وہ محبت نہیں جو ہم اپنی انسانی کوشش سے، اپنی طاقت سے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، تو پھر کون سی محبت؟ یہ خدا کی اپنی محبت ہے، جیسا کہ رومیو 5:5 میں لکھا ہے، یہ وہ محبت ہے جو روح القدس کے وسیلے سے جو ہم کو بخشا گیا ہے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ یعنی یہ بھی خدا کا تحفہ ہے؟ جی، یہ خدا کا تحفہ ہے جو ہمیں پاک روح کے ذریعے ملتا ہے۔ یہ سب باتیں اب آپس میں جڑ رہی ہیں۔ اچھا ہے، خدا کا مقصد ہے کہ ہم اس کا جلال ظاہر کریں۔ جی، اور یہ جلال بنیادی طور پر اس کی محبت ہے۔ بالکل۔ کیا؟ خدا ہم سے جو کچھ کرنے کو کہتا ہے اسے کرنے کی قوت بھی وہی فراہم کرتا ہے۔ اچھا، یہ بہت اہم بات ہے، یعنی ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ہمیں صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اپنی پاک روح کے ذریعے وہ طاقت بھی دیتا ہے جس سے ہم اس کی مرضی پوری کر سکیں۔ تو جب ہم اس کی دی ہوئی طاقت استعمال کرتے ہیں، جی، جب ہم اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے کے بجائے خدا کی فراہم کردہ قوت پر انحصار کرتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں تو نہ صرف خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے بلکہ ایک اور بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ ہماری اپنی بنیادی، روحانی اور نفسیاتی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ ہمیں مقصدیت کا احساس ملتا ہے، قدر کا احساس ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ یہ ایک مثبت چکر بن جاتا ہے۔ زبردست۔ تو اگر اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرنا ہو کہ مرد اور عورت کو خدا کو جلال دینے کے لیے کیسے پیدا کیا گیا اور یہ عملی زندگی میں کیسے ممکن ہوتا ہے، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پولس رسول نے اس عمل کو بہت خوبصورتی سے سمیٹا ہے۔ اسے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، شاید 4 نکات میں۔ 4 نکات؟ ٹھیک ہے۔ ہمیں خدا کی طرف سے ایک نئی زندگی، ایک نئی روح ملتی ہے جب ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ خدا کا کام ہے۔ ٹھیک۔ اس نئی زندگی کی روشنی میں ہم خدا کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ ہمارے ذہن کا کام ہے۔ جی، سمجھنا۔ پھر ہم اپنی مرضی کو استعمال کرتے ہوئے یہ انتخاب کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے بجائے خدا کی مرضی کے تابع ہوں گے۔ یہ ہماری مرضی کا کردار ہے۔ یعنی فیصلہ کرنا؟ جی، فیصلہ کرنا۔ اور چوتھا اور آخری، ہم خدا کی فراہم کردہ قوت یعنی پاک روح کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ عملی قدم ہیں۔ عمل کرنا خدا کی طاقت سے۔ بالکل۔ جب یہ چاروں قدم مل کر کام کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا سے اور دوسروں سے محبت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کی محبت کو اس کی دی ہوئی طاقت سے ظاہر کرتے ہیں تو ہم در حقیقت خدا کو جلال دے رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو یہ سمجھنا کہ ہمارا وجود بے معنی نہیں بلکہ اس کا ایک عظیم مقصد ہے، خدا کے جلال یعنی اس کی محبت اور خوبیوں کا عکس بننا، یہ واقعی زندگی کو ایک نئی سمت، ایک نئی گہرائی دیتا ہے۔ یقیناً۔ یہ تو روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی بامانی بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ اور شاید آج کی گفتگو کے بعد سامعین کے لیے ایک سوال یہ رہ جاتا ہے۔ جی کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے گھر میں، کام کی جگہ پر، اپنے تعلقات میں، روزمرہ کے عام فیصلوں اور کاموں میں کس طرح زیادہ شعوری طور پر، زیادہ جان بوجھ کر خدا کی محبت اور جلال کا اظہار کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو وہ آج اٹھا سکتے ہیں تاکہ خدا کی فراہم کردہ قوت پر انحصار کرتے ہوئے اس مقصد کو پورا کر سکیں۔ یہ غور طلب بات ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کی اس بہت گہری اور سیر حاصل گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے ایک پیچیدہ موضوع کو بہت وضاحت سے بیان کیا۔ شکریہ۔
اگر آج کی یہ باتیں آپ کو معلوماتی اور فائدہ مند لگیں تو لارڈز ہوم کے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ آنے والے اسباق سے بھی مستفید ہو سکیں، اور اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی کتاب یسوع میں جینا کے ان قیمتی اسباق سے سیکھ سکیں اور اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو پہچان سکیں۔